ہم زندہ رہے تو شہیدوں کی روحیں ہمیں شرمسار کرتی رہیں گی۔ اللہ اللہ، تو ہی ہے، ہماری نہیں تو ان شہیدوں کی لاج رکھ لے۔ ہم بھاگیں گے تو نہیں، انتقام لیں گے، شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیں گے۔ پرعزم باتیں، اللہ کی مدد کی دعائیں، انتقام انتقام، اور ان جذبوں پر پڑتے تشویش اور بے یقینی کے سائے کہ نہ جانے صبح جاگیں تو حالات کیا رنگ دکھائیں۔ ان دگرگوں حالات میں سپہ سالار مثنی بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اس وقت طبیب اور جراح کے علاوہ مثنی کی بیوہ سلمہ اور مثنی کے بھائی معنا ان کے پاس موجود تھے۔ سلمہ پر سناٹا طاری تھا، اس کی نظریں مثنی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ ان کا عظیم شوہر ان کو چھوڑ کر اللہ کے پاس پہنچ چکا ہے۔ میاں بیوی کی آپس کی محبت کا یہ عالم تھا کہ سلمہ میدان جنگ میں بھی مثنی کے ساتھ رہتی تھی۔ خاوند ہونے کے علاوہ مثنی سپہ سالار تھے، اور سپہ سالار بھی خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے پائے کے۔ رومیوں کو خالد رضی اللہ عنہ نے اور فارسیوں کو مثنی نے گھٹنوں پر بٹھا دیا تھا۔ سلمہ بیوی ہونے کے علاوہ عرب کی ایک مسلمان عورت بھی تھی، مجاہدہ بھی تھی۔ سپہ سالار کی بیوی ہونے کی وجہ سے فن حرب و ضرب کی بھی ماہر تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مثنی کے بعد اس لشکر میں کوئی ایک بھی سالار نہیں جو سوائے پسپائی کے کچھ اور سوچنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ سلمہ یکلخت بیدار ہو گئی اور اس نے معنا کی طرف دیکھا۔ معنا، سلمہ نے مثنی شہید کے بھائی سے کہا، تمہارا بھائی نہیں رہا، میرا شوہر نہیں رہا، لیکن یہ وقت ماتم کا نہیں۔ اسلام ایک ایسے سپہ سالار سے محروم ہو گیا ہے جو فارس کو سلطنت میں شامل کرنے اور فارسیوں کو اسلام سے روشناس کرانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ مثنی ہی تھا جس نے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اکسایا تھا کہ فارس پر فوج کشی کی جائے؟ ہاں سلمہ، معنا نے کہا، مجھے یاد ہے، اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ لشکر کو پتہ چلا تو سب بددل ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچ کر واپس چلے جائیں کہ مثنی کے بغیر فتح کی امید نہیں۔ کیا مثنی کی وفات لشکر سے پوشیدہ رکھی جائے؟ نہیں، سلمہ نے کہا، یہ خبر پوشیدہ رکھنا اچھا بھی نہیں اور ممکن بھی نہیں۔ رات آدھی گزر چکی ہے، سب کو معلوم ہے کہ لشکر گہری نیند سویا ہوا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد مجاہدین کو جانے نہ دینا، مجھے بلا لینا۔ سب کو معلوم ہے کہ سپہ سالار کو زخم نے اتنا معذور کر دیا ہے کہ وہ خیمے میں نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز کی امامت معنا بن حارثہ نے کی۔ جب سے مثنی معذور ہوئے تھے، امامت کے فرائض معنا ادا کرتے تھے۔ مثنی رکوع اور سجدے میں تکلیف محسوس کرتے تھے۔ لشکر نے یہ بھی محسوس نہ کیا کہ معنا کی آواز دبی دبی سی ہے اور ان کی قرات میں سوز پہلے سے کچھ زیادہ ہے، اور دعا کے بعد مجاہدین اٹھنے لگے تو معنا اٹھ کھڑے ہوئے۔ رک جاؤ میرے رفیقو، معنا نے کہا، آج کی صبح ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لائی۔ معنا کی آواز رقت میں دب گئی۔ ہمیں سپہ سالار مثنی بن حارثہ کی صحت کی خبر سنا۔ لشکر میں سے ایک آواز اٹھی، کیا ان کا زخم کچھ ٹھیک ہوا ہے؟ نہیں، معنا نے کہا، اسی زخم کو اپنے سینے میں لیے مثنی بن حارثہ آج رات اللہ کے حضور چلا گیا ہے۔ مجاہدین کی کھسر پھسر یکلخت خاموش ہو گئی۔ سناٹا طاری ہو گیا، پھر یہ سناٹا سسکیوں اور پھر ہچکیوں سے لرزنے لگا، اور پھر مجاہدین کی دھاڑیں نکل گئیں۔ مثنی نہیں مر سکتا، یہ ایک عیسائی کی آواز تھی۔ مثنی موت کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ ہاں، مثنی نہیں مر سکتا، یہ سلمہ کی آواز تھی جو ایک درخت کے پیچھے سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی کھڑی تھی۔ سامنے آ کر اس نے بلند آواز سے کہا، تم نے ٹھیک کہا ہے، مثنی موت کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ وہ جو مر گیا ہے وہ مثنی کا جسم ہے۔ ہم اس جسم کو دفن کر دیں گے لیکن مثنی کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ مجاہدین اسلام، تم مثنی کی خاطر گھروں سے نہیں نکلے تھے، تم اللہ کے حکم سے یہاں آئے تھے۔ مثنی کی موت کا سب سے زیادہ دکھ اور غم مجھے ہونا چاہیے۔ وہ میری زندگی کا رفیق تھا، لیکن یہ وقت غم سے نڈھال ہونے کا نہیں۔ مثنی کو اپنے سینوں اور اپنے جذبوں میں زندہ رکھو۔ تم سب مثنی ہو، ایک آدمی کی موت سے سب نہیں مر جایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے تھے تو کفار نے خوشیاں منائی تھیں کہ اب اسلام بھی مر جائے گا۔ ارتداد کا وہ طوفان اٹھا کہ لگتا تھا کہ یہ روکا نہیں جا سکے گا، لیکن خلیفہ اول نے روک کر دکھا دیا۔ کیا اس طوفان کو روکنے والے تم نہیں تھے؟ تم میں وہ مجاہدین موجود ہیں جنہوں نے مرتدین کے سر کچل دیے تھے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ان میں سے کئی ایک آج تمہارے ساتھ ہیں۔ کمک آ رہی ہے، ہمت نہ ہار بیٹھنا۔ کیا تمہیں مثنی کا بھائی مسعود یاد نہیں رہا؟ زخم کھا کر گرنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ اے فرزندان بنو بکر بن وائل، اپنا پرچم بلند رکھو، اللہ تمہیں بلند رکھے گا۔ خبردار میری موت سے ہراساں اور بد دل نہ ہو جانا۔ پھر مسعود شہید ہو گیا تھا اور مثنی نے اعلان کیا تھا کہ میرا بھائی مارا گیا تو کوئی غم نہیں، غیرت مند اسی طرح جانے دیا کرتے ہیں۔
تمہارا پرچم نہ جھکے۔ آج میں تم سے یہی بات کہوں گی، اسے مصنع اور مسعود کی وصیت سمجھو کہ غیرت مند اسی طرح جانے دیا کرتے ہیں۔ تمہارا پرچم نہ جھکے۔ اپنے آپ میں مصنع کا یہ جذبہ پیدا کرو کہ اس نے اپنے زخم کی پرواہ نہ کی اور لڑتا رہا اور غیرت مندوں کی طرح اپنی جان دے دی۔ ہم بھی غیرت مندوں کی طرح جان دیں گے، لشکر میں کسی مجاہد نے نعرہ لگانے کے انداز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی پورا لشکر جوشیلے نعروں سے پھٹنے لگا۔ یہ تو جوش و خروش تھا جس میں جذباتیت کی جھلک نمایاں تھی، اور اس میں مصنع بن حارثہ کی شہادت کا غم تو خاص طور پر نمایاں تھا۔ جہاں تک حقیقت کا تعلق تھا وہ اپنی جگہ اٹل تھی۔ بڑا ہی قابل اور انتہائی بھیانک خطرے مول لینے والا اور ان میں سے پورے لشکر کو گزار لے جانے والا سپہ سالار شہید ہو گیا تھا، اور مدینہ سے آنے والی کمک کی امید موہوم تھی۔ یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ کمک آ بھی گئی تو کافی ہوگی یا ناکافی۔ بہرحال سلمہ نے بیوگی کے آنسو پی کر لشکر میں نئی روح پھونک دی۔ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مصنع کے متعلق کچھ باتیں کی جائیں۔ مصنع بن حارثہ بنو بکر بن وائل کے فرد تھے اور اپنے قبیلے کے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایک لمبے عرصے تک اس قبیلے کے واحد آدمی رہے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ صرف مسلمان ہی نہ ہوئے بلکہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے شانہ بشانہ رومیوں کے خلاف شام میں لڑے، اور ایک دو لڑائیوں میں ہی ثابت کر دیا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے ہم پلہ سپہ سالار، میدان جنگ کے جارے اور دانش مند قائد ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف سلطنت روم سے جنگ جاری رکھنا اور اس سے نمٹ کر فارسیوں کے خلاف اعلان جنگ کرنا چاہتے تھے۔ یہ مصنع بن حارثہ تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مدینہ جا کر ملے اور انہیں کہا تھا کہ فارسیوں کے خلاف ابھی سے محاذ کھول دیا جائے اور اس کی کمان انہیں دی جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خود جنگجو اور مرد میدان تھے۔ انہوں نے ایک وقت میں دو بڑی طاقتوں کے خلاف محاذ آرائی سے انکار کر دیا، لیکن مصنع بن حارثہ نے عملی استدلال سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فارسیوں کے خلاف لڑنے کی منظوری لے لی۔ تاریخ نویس محمد حسنین ہیکل نے لکھا ہے کہ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ مصنع بن حارثہ کون ہے اور کس قبیلے سے ہے۔ یہ کوئی گمنام اور مجہول النسب شخص نہیں جسے کوئی جانتا ہی نہ ہو، جس کا کوئی خاندانی پس منظر ہی نہ ہو۔ خلیفہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ایک سرکردہ آدمی قیس بن عاصم منقری نے جواب دیا تھا، یہ مصنع بن حارثہ شیبانی ہے، اپنے قبیلے میں پہلا اور واحد فرد تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کی کوششوں اور اثر و رسوخ سے کچھ عرصے بعد اس کے پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کیا تم بنو بکر بن وائل کی بات کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں، قیس بن عاصم نے جواب دیا تھا۔ مصنع بن حارثہ بنو بکر بن وائل کا سرکردہ فرد ہے، اس کے ایک اشارے پر اس کا پورا قبیلہ جہاد کے لیے نکل آئے گا۔ مصنع بن حارثہ گورے رنگ کے تندرست و توانا آدمی تھے، ایک ٹانگ سے تھوڑا سا لنگڑا کر چلتے تھے، مزاج میں تحمل اور بردباری تھی۔ یہ مصنع کی شخصیت اور ان کے کردار کا کرشمہ تھا کہ ان کے لشکر میں عیسائی بھی شامل ہوئے اور عیسائیوں نے میدان جنگ میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ مصنع کے اپنے سگے بھائی مسعود اور معنا ان کے لشکر میں تھے۔ مسعود شہید ہو گئے تھے۔ مصنع کے قبیلے کے ہزاروں افراد ان کے لشکر میں تھے۔ مصنع بن حارثہ کو ہم میدان جنگ میں دیکھ چکے ہیں، ان کے کردار کی بلندی صرف ایک مثال سے معلوم ہو جاتی ہے۔ وہ جب عراق کے محاذ کے لیے کمک مانگنے آئے تو ابو عبید شہید سب سے پہلے کمک میں شامل ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبید کو ہی سپہ سالار بنا دیا، حالانکہ سپہ سالاری کے اہل اور حقدار مصنع تھے۔ ابو عبید تو ان کے مقابلے میں ناتجربہ کار تھے، لیکن مصنع نے پرواہ ہی نہ کی اور ابو عبید کے ماتحت ہو گئے۔ ابو عبید کی ناتجربہ کاری کا نتیجہ تھا کہ جسر کی لڑائی میں فارسیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا اور خود ابو عبید بھی شہید ہو گئے۔ اب سپہ سالار مصنع تھے، انہوں نے جسر کی شکست کا انتقام بویب کے میدان جنگ میں لے لیا تھا۔ یہ تھے مصنع بن حارثہ، جو تاریخ ساز سپہ سالار تھے اور جو ایسے وقت شہید ہو گئے جب ان کی ضرورت پہلے سے زیادہ شدید ہو گئی تھی اور ان کے محاذ کو کمک کی شدید ضرورت تھی۔ فتح کیا ہوا عراق ہاتھ سے جا رہا تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کمک مدینہ سے نکل آئی تھی۔ یہ بھی سنایا جا چکا ہے کہ کس قبیلے نے کتنے ہزار آدمی دیے تھے۔ یہ تو قبیلوں کی دی ہوئی اجتماعی کمک تھی۔ فردن جو لوگ اس کمک میں شامل ہوئے کم و بیش 1,500 تھے۔ اب ہم اس کمک کے متعلق تفصیلات کا بیان ضروری سمجھتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کو اطلاع ملی کہ مصنع بن حارثہ کو کمک کی ضرورت ہے اور اگر کمک نہ ملی تو فارس کے تمام مفتوحہ علاقے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ یہ پیغام ملتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام تر قبیلوں کے سرداروں کو پیغام بھجوا دیے کہ زیادہ سے زیادہ آدمی بھیجو۔ اس پیغام کا کچھ ذکر پچھلے باب میں آ چکا ہے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کوئی لڑنے کے قابل ہے اور جس کے پاس ہتھیار اور گھوڑا ہے وہ مدینہ پہنچ جائے۔ پیغام ایسا تھا کہ مسلمان جوق در جوق مدینہ میں اکٹھے ہونے لگے۔
علامہ شبلی نعمانی، ابو حنیفہ دینیروی اور تبری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ محاذ پر جانے کے لیے جو لوگ مدینہ میں آئے ان میں رئیس اور تاجر بھی، شاعر اور مسجدوں کے امام بھی، بڑی مسجدوں کے خطیب بھی اپنے ہتھیار اور گھوڑے لے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ لشکر تو بہت بڑا ہے۔ زیادہ مورخوں نے اس لشکر کی تعداد 36,000 لکھی ہے۔ دوسرا پہلو اس لشکر کا یہ تھا کہ معاشرتی طور پر اعلیٰ حیثیتوں اور رتبوں کی شخصیتیں سپاہی کی حیثیت سے لڑنے کے لیے آ گئی تھیں۔ ان میں چند ایک صحابہ کرام بھی تھے اور مرحوم اور شہید صحابہ کرام کے بیٹے بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، لیکن وہ اس لشکر کے سپہ سالار بن گئے۔ انہوں نے خلافت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قائم مقام مقرر کیا اور لشکر کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں الوداع کہنے کے لیے ان کے ساتھ ہو گئے اور یہ لشکر مدینہ سے 3 میل دور سرا کے مقام پر رک گیا۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ لشکر میں بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سپہ سالار بن کر محاذ کو جا رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ امیر المؤمنین یہاں سے واپس مدینہ جائیں گے، اسی لیے 3 بڑے پرانے دور کے مورخوں کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر اس وقت کے تاثرات بیان کیے ہیں جب انہوں نے مدینہ میں لشکر دیکھا اور جب وہ اس لشکر کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ سے رخصت ہوئے تھے۔ امیر المؤمنین کے چہرے پر تو ویسے بھی جلالی کیفیت طاری رہتی تھی، لیکن اس روز ان کا چہرہ مسرت اور جلال سے دمک رہا تھا۔ گردن میں ذرا سا بھی جھکاؤ نہیں رہا تھا۔ چال ڈھال اور انداز میں نمایاں تبدیلی آ گئی تھی۔ امیر المؤمنین جب لشکر کے ساتھ مدینہ سے نکلے تو مکانوں کی چھتوں پر اور دروازوں میں عورتیں کھڑی بازو بلند کر کے لہرا رہی تھیں۔ ان میں ضعیف بوڑھے بھی تھے اور بچے بھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے تھوڑی دور جا کر رک گئے اور گھوم کے شہر کی طرف دیکھا۔ ہاتھوں اور بازوؤں کا ایک جنگل تھا جو لہرا رہا تھا۔ امیر المؤمنین دیکھنے لگے، کچھ دیر دیکھتے ہی رہے اور ان کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی آ گئی۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ یا اللہ، اس مخلوق کے سامنے مجھے سرخرو رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حج سے واپس آ کر مدینہ میں عراق کے محاذ پر جانے والے رضاکاروں کا ہجوم دیکھا تو انہوں نے گردن اکڑ کر کہا تھا، میں عراق میں فارسیوں کی شہنشاہی کو بالکل ہی ختم کر کے دم لوں گا۔ اب ہم سرا چلتے ہیں جہاں مجاہدین کا لشکر رکا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی بیٹھے ہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یا امیر المؤمنین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بن عفان نے کہا، میں سارے لشکر میں گھوم پھر آیا ہوں، کسی کو بھی معلوم نہیں کہ لشکر کے امیر اور سپہ سالار آپ خود ہیں۔ سب کا خیال ہے کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں گے، یہ تو سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس لشکر میں قبیلوں کے سردار، عمراء، شعراء اور خطیب بھی ہیں، میں سب کے مشورے اور اجازت کے بغیر سپہ سالار نہ بنوں تو اچھا ہے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان دو اور ہر فرد و بشر نماز کے لیے آئے۔ لشکر کی قیادت کا فیصلہ نماز کے بعد ہوگا۔ تمام لشکر نے باجماعت نماز پڑھی۔ امامت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی۔ نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور لشکر سے پوچھا کہ ان کا سپہ سالار کون ہونا چاہیے۔ عمر ابن الخطاب۔ لشکر میں بہت سی آوازیں اٹھی، امیر المؤمنین خود سپہ سالار بن کر ہمارے ساتھ چلیں۔ کئی آوازیں اٹھی۔ پھر کچھ دیر تک لشکر عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین خود چلیں، سپہ سالار عمر بن خطاب کی آوازوں سے گونجتا رہا۔ مجاہدین اسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، میری اپنی خواہش یہی ہے، لیکن یہاں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو مجھ سے زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میں ان کے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا کہ سپہ سالار کون ہوگا۔ ان رضاکاروں میں چند ایک صحابہ کرام بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مشاورت کے لیے روک لیا۔ میرے رفیقو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں لشکر کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کر چکا ہوں کہ اس لشکر کی قیادت میں ہی کروں، لیکن مشورے کے بغیر اپنے آپ کو تم پر صرف اس لیے مسلط نہیں کروں گا کہ میں خلیفہ ہوں۔ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ مدینہ تشریف لے جائیں امیر المؤمنین۔ ایک صحابی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے کہا، اور سپہ سالار کسی صحابی کو مقرر کریں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ابن العوف جو استدلال پیش کیا وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ انہوں نے کہا، میدان جنگ میں ہمارے لشکروں کا فیصلہ خداوند تعالیٰ کے ہاتھ میں رہا ہے اور یہ فیصلے خدا کے ہی ہاتھ میں رہیں گے۔ فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی۔ اگر اس لشکر کے امیر آپ ہوئے اور ہمیں شکست ہو گئی تو یہ ہزیمت ناقابل برداشت ہوگی۔ اگر آپ کے بغیر ہم شکست کھا گئے تو آپ مدینہ سے مدد بھیج سکیں گے۔ اگر آپ سپہ
سالار ہوئے اور شہید ہو گئے تو تکبیر پڑھنے والا کوئی نہ رہے گا، نہ کوئی لا الہ کی شہادت دینے والا رہے گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے بات مختصر کی تھی، لیکن وہ بہت کچھ کہہ گئے تھے۔ وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں شخصیت کی جو عظمت، کردار کی جو بلندی، عزم کی جو پختگی اور انتظامی امور کو سر انجام دینے کی اہلیت ہے، وہ کسی اور میں کم ہی نظر آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خیالات انقلابی تھے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کی دلیل صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے سمجھ گئے، سب نے تائید کی، لیکن یہ بھی کہا کہ سپہ سالار کوئی صحابی ہونا چاہیے۔ میں تمہارے فیصلے کا پابند رہوں گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، لیکن جس جنگ کے لیے آپ لوگ جا رہے ہیں وہ ان جنگوں سے بہت ہی زیادہ خوفناک ہوگی جو ہم نے آج تک لڑی ہیں۔ صحابیوں سے صرف 2 پر میری نظر جاتی ہے، لیکن دونوں شام کے محاذ پر رومیوں سے لڑ رہے ہیں، خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا۔ علامہ شبلی نعمانی نے کچھ حوالے دے کر لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس لشکر کے ساتھ سپہ سالار کی حیثیت سے جائیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا۔ کسی بھی مورخ نے انکار کی وجہ نہیں لکھی۔ ابھی مختلف نام پیش ہو ہی رہے تھے کہ دور سے دوڑتے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے۔ گھوڑا ادھر ہی آ رہا تھا۔ قریب آ کر گھوڑا رکا، سوار کود کر اترا اور دوڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں آیا۔ السلام علیکم یا امیر المؤمنین، سوار نے کہا اور ایک تحریری پیغام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیتے ہوئے کہا، الحمدللہ آپ یہیں مل گئے ہیں، سعد بن ابی وقاص کا پیغام لایا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ امیر المؤمنین سرار کے چشمے پر مل جائیں گے، اللہ تجھے سلامت رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو بہت ہی تیز آیا ہے، بیٹھ جا۔ سعد کہاں ہے؟ نجد میں، سوار نے جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا پیغام پڑھ کر سب کو سنایا۔ انہوں نے لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ابن الخطاب کے نام 3000 آدمی بھیج چکا ہوں جن کی تعداد سواروں کی ہے، یہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں نے 1000 مزید سوار تیار کیے ہیں جو جانباز، عقل مند اور بہت ہی بہادر اور نڈر ہیں، ان کا انتظار کر کے آگے بڑھیں۔ سپہ سالار مل گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے بےتابی سے نعرہ لگایا، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ کچھار کا شیر، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے کہا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص۔ یہ تاریخی گفتگو ہے جس کا ایک ایک لفظ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے۔ مورخ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا نام سنا تو سوچ میں پڑ گئے اور کچھ دیر خاموش رہے۔ خاموشی کی وجہ یہ تھی کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی شجاعت اور بے خوفی میں کسی کو شک نہ تھا، لیکن جہاں تک میدان جنگ میں جنگی تدبیروں اور قیادت کا تعلق تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مطمئن نہیں تھے۔ لیکن وہاں جتنے صحابہ کرام موجود تھے ان سب نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کی پرزور تائید کی۔ وہاں چند اور صاحب الرائے شخصیتیں بھی موجود تھیں، ان سب نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے حق میں رائے دی، فوراً واپس نجد جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے قاصد سے کہا، تمہارا گھوڑا تھکا ہوا ہے، کوئی مضبوط گھوڑا لے جاؤ اور سعد سے کہو کہ فوراً یہاں آ جاؤ، اپنے 1000 سوار ساتھ لیتے آنا، تمہیں اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کر دیا گیا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے متعلق کچھ تعارفی باتیں ہو جائیں تو بے محل نہ ہوں گی۔ سعد رضی اللہ عنہ صحابی ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں بھی تھے۔ وہ قریش کے ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ انہوں نے 17 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، میں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب اللہ نے ابھی نماز فرض نہیں کی تھی، مجھ سے پہلے کوئی اور مسلمان نہیں ہوا تھا، صرف ایک آدمی اس روز مسلمان ہوا تھا جس روز میں نے اسلام قبول کیا تھا، ایک دن ایسا بھی تھا جس میں تیسرا مسلمان تھا۔ دراصل مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اور خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کا مطلب غالباً یہ تھا کہ نوجوانوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، واللہ اعلم۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی بیٹی عائشہ نے ان کا حلیہ اس طرح بیان کیا تھا، میرے والد کا قد چھوٹا، جسم دوہرا، ہاتھوں کی انگلیاں مضبوط اور ان پر بال زیادہ تھے، سر، داڑھی اور مونچھوں کو خضاب لگایا کرتے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ دولت مند تھے، قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن ان کے انداز اور طور طریقے امیرانہ نہیں تھے۔ میدان جنگ میں شجاعت کے غیر معمولی جوہر دکھاتے تھے اور ممتاز شہ سوار تھے۔ تمام تر غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ احد کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایک تیر اندازوں کو ایک خاص جگہ کے لیے منتخب کیا تھا، ان میں سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بھی تھے۔ احد ہی کی لڑائی کا مشہور واقعہ ہے کہ بہت سے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور
دشمن نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً گھیر لیا تھا۔ ایسی خطرناک صورتحال میں سعد رضی اللہ عنہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں سینہ سپر رہے۔ ان کے ہاتھ میں کمان تھی اور اس کمان سے نکلے ہوئے تیر دشمن کو چیرتے جا رہے تھے۔ حسنین ہیکل نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، اسی طرح تیر چلاتے رہنا۔ تاریخ اسلام یہ بھی گواہی دیتی ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلا تیر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے چلایا تھا۔ وہ اس طرح کہ سعد رضی اللہ عنہ حجاز کی وادی رابغ کے ایک چشمے پر تھے کہ ان کا آمنا سامنا قریش کی ایک ٹولی سے ہو گیا جس کا سردار ابو سفیان تھا۔ تصادم کا خطرہ تھا، خطرہ شاید ایک تیر نے ٹال دیا تھا جو ان چند ایک مسلمانوں کی طرف سے چلا تھا۔